ہم ہمارے درمیان جناب محترم افتخار عارف صاحب موجود ہیں، اور آج تاریخ پاکستان کے انتہائی افسوسناک جو حادثہ ہوا تھا، اس کی اناؤنسمنٹ کتنا اس وقت حکومت پاکستان کے لیے مشکل مرحلہ تھا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے کس طرح سے اعلان کرے، اور اس میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ اور افتخار بھائی، ان کو سب سے پہلے اس حادثے کا پتہ چلا، اور جو کیفیت ابھی بیان کی افتخار بھائی نے، اور جس ماحول میں اسلم اظہر صاحب نے افتخار صاحب کو بلایا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع کریں، اور اس میں کس طرح سے مدد حاصل کی گئی کہ قوم کو اس دردناک واقعے سے مطلع کرنے کے لیے کس کی خدمات حاصل کی گئی اور کس طرح سے۔ میں چاہتا ہوں کہ افتخار عارف بھائی اس واقعے کو دوبارہ سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ کا یہ وہ واقعہ ہے جو ابھی تک تاریخ کے گوشوں سے موجود نہیں ہے۔ تاریخ کے گوشوں میں میں افتخار بھائی سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، افتخار بھائی اس دردناک واقعے کا اناؤنسمنٹ میں جس طرح سے آپ نہیں، لوگ اصل گزری میں دیکھیے وہ ایسے ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ سطح پر ہوتی ہے، اور اس وقت تو ظاہر فوجی حکومت بھی تھی۔ افتخار بھائی اور آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، جی آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ نہیں، ابھی بھی آ رہی ہے، کہیں سے ڈبل آواز آ رہی ہے۔ اب موبائل چل رہا ہے؟ میری طرف سے تو کچھ نہیں ہے۔ ارے موبائل کھلا ہوا ہے آپ کا اصل میں۔ جی 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 افتخار بھائی جی، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، مگر یہ بات ضرور کہوں کہ وہ فوجی حکومت تھی، اور احکامات ظاہر ہے کہ فوج بہتر جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہی کی طرف سے یہ تھا کہ ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ظاہر آمادگی کیسے ہو تو کون، یعنی اس وقت تک تو سمجھیے ابھی کوئی پارٹی انتخابات ہو چکے تھے، شیخ مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی عوامی لیگ ادھر کامیاب ہو چکی تھی، یہاں صورتحال یہ تھی کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کامیاب ہو چکی تھی، وغیرہ وغیرہ، تو سب چیزیں تھی۔ اس میں سہارا دینا اور کیا راستہ نکل سکتا تھا بجز اس کے کہ ہماری پناہ گاہ جو ہے وہ دین ہے، یعنی جب ہم کسی مسئلے میں ہوں، جب ہم الجھے ہوئے ہوں، جب ہم مشکلات میں ہوں، تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہیں سے بہتر عافیت اور بہتر گویا تسلی کی صورت ہوتی۔ تو وہ تجدید عہد یہی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ پر یقین کو اپنے مستحکم کیا جائے اور صبر کیا جائے، اور اسی لیے ان کو زحمت دی گئی۔ ایک اور بات جو آپ سے کہنے کی ہے کہ بابا کی جو مجلسیں ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے زمانے میں تو نہیں، مگر بعد میں کچھ لوگوں نے ان کو مجالس ترابی کے عنوان سے جمع بھی کیا، کفران نعمت اور توحید اور شرک اور مقام رسالت، اس طرح کے عنوانات سے، وہ بھی بہت مقبول ہوئیں۔ پھر محمدی بینک میں جو ہمارے ہادی عسکری صاحب ہیں، انہوں نے ان کے تمام آڈیوز جو ہیں وہ جمع کیے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بابا نے مجلسیں پڑھی، جہاں جہاں بھی ان کی آواز محفوظ تھی، اس کو جمع کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے جو کراچی میں جس زمانے میں وہ گرو مندر کے قریب رہائش پذیر تھے قیام پاکستان کے بعد، تو وہاں انہوں نے المنتظر نام سے ایک اخبار بھی شائع کیا تھا۔ ایک اور بات جس میں میں بھی ذرا سا مجھے بھی حاصل ہے ایک امتیاز، وہ کہ بابا نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر امیر المومنین کا وہ خط جو مالک اشتر کے نام ہے نظم و نسق کے حوالے سے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ افتخار بھائی میں ہاتھ جوڑ کے قدر کلامی کر رہا ہوں، میں صرف وہ اس واقعے میں جو اعلان کے لیے آپ لوگوں نے کیا، اور پھر فضل الرحمان انصاری صاحب عالم دین ان کے پاس گئے، اور انہوں نے 2 گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر رابی صاحب فوراً تیار ہو گئے، وہ جو
آپ کے ساتھ آپ جو سفر کر رہے تھے جس کیفیت میں تھے، ظاہر ہے ایک اندر سے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کیفیت میں تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ اس اعلان تک جو ہے نا، یا ذہن پہ عوام کا ذہن بنانا ہے دین کے راستے میں، تو وہ تھوڑا سا اگر آپ بیان کرتے تو ہمارے میں لیے۔ صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کے گھر سے اور جو ٹی وی اسٹیشن اس زمانے میں یہ سب تو تھا نہیں، تو ظاہر ہے کہ براہ راست ٹی وی اسٹیشن ہی جا کے تقریر کرنی تھی. تو بابا سے کوئی کہے کہ میں بہت بے تکلف، بالکل نہیں. میں تو ان کے خادموں کی طرح، ان کے نیاز مندوں کی طرح خاموشی، اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو بس سن لیں. ہمارے یہ اوقات حیثیت تھوڑی تھی. ہم وہاں پر چھٹی کے دن منور عباس صاحب کے چیمبر میں لوگ جمع ہوتے تھے، جس میں جوش صاحب اور منور عباس صاحب اور علامہ صاحب اور یہ سب جمع ہوتے، اور زیبر رودولوی اور یہ سب شعر سناتے اور باتیں کرتے. ہماری یہ حیثیت یہ تھی کہ اگر نسیمیہ کے ساتھ ہم کبھی گئے ہیں تو ہم نے وہاں پر ان کو سمجھیے ڈراپ کیا اور ہم باہر آ گئے، اور ہم دونوں باتیں کرتے رہے. جب وہ فارغ ہوئے تو ہم ان کو لے کے گھر سے. ہماری یہ حیثیت، یعنی میری تو یہ حیثیت نہیں تھی کہ میں ان سے کوئی کلام کر سکتا جب تک کہ وہ کوئی اچھا. اور بابا عام طور پر بہت خاموش رہتے تھے، اس لیے کہ ہمہ وقت میں ایک اور چھوٹی سی بات یہ عرض کروں کہ یہ سلمان میاں کی جو والدہ تھیں وہ ہمارے ہاں ہمارے نازم آباد والے گھر کے سامنے ان کا قیام تھا، اور یہ سلمان عمار یہ وہیں پلے بڑھے اس علاقے میں. تو یعنی ہمیں یہ علم ہے کہ بابا پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے. اتنا پڑھتے تھے کہ انہیں چشمہ گویا اتار کر رکھنا پڑتا تھا، اس قدر اچھا ان کا فلسفے کا مطالعہ، ان کا تاریخ کا مطالعہ، ان کا شعر کا مطالعہ اس قدر تھا کہ اچھا انگریزی پر، عربی پر، فارسی پر جو تسلط، اور پھر یعنی ظاہر ہے کہ اس کو سوچتے ہوں گے، اس کو مربوط کرتے ہوں گے. مگر اللہ نے کیسی صلاحیت اور کیسی قرآن فہمی الگ، تاریخ الگ، فلسفہ الگ. پھر یہ کہ جو حالات حاضرہ تھے، سیاست پر نظر الگ، مگر کبھی انہوں نے گویا جسے کہتے ہیں کہ سیاست مداروں کے آگے پیچھے آپ نے کبھی ان کو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا. اچھا ایک اور بات جو میں کہوں کہ شاعری کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا شعر کہتے تھے، اور شعر کا ذوق ان کا بہت اعلیٰ تھا. میں نے ان کو ایک دفعہ پہلے شعر تو میں نے ان کے بہت سے سنے ہوئے تھے. مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. کیا کہنے، مجبور تیرے ذکر سے ہیں ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور. جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، لے لے کے وہی نقش ابھرتی ہے زمین اور، لے لے کے وہی نقش ابھرتی ہے زمین اور. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شعر انہی کا ہے، مگر انہی پہ زیبا ہے، انہی کو زیبا ہے کہ وہ یہ شعر کہتے کہ میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور. یہ پورا کلام افتخار بھائی اتنا خوبصورت کلام ہے، اور میں آپ کو ڈھونڈ آیا ہوں امکان کی حدوں تک، اب آپ مجھے ڈھونڈ کے لے جائیں کہیں اور. بابا کا جو کلام ہے وہ ہمارے اظہر سجاد صاحب سجادیہ جنہوں نے تعمیر کرایا تھا، انہوں نے شائع کرایا تھا شاخ مرجع کے نام سے. اور بہت ہی خوبصورت اس میں ان کا جو قصائد تھے، جو منقبتیں تھیں. مجھے اب تک یاد ہے کہ بابا نے مرکزی اذا خانہ جو لیاقت آباد کا تھا اس میں وہ پڑھا تھا، اور اس میں کیونکہ میں ذرا سا لکھنؤ سے آیا تھا تو شروع میں مجھے میرا ایک تعصب بھی تھا نا کہ میں
وہاں سے آیا ہوا ہوں. علم مطلب کہ حوالے سے آیا ہوں. اتنا بڑا مرکز تھا ہمارا عزاداری کا. تو وہ بابا نے ایک قصیدہ کا حضرت باب الحوائج کے لیے، حضرت ابو الفضل عباس کے لیے. تو جب شعر پڑھ کر جب گریز کی طرف جا رہے تھے تو وہ جو گریز جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شعر میں ادھر سے مضمون اپنے ممدوح کی طرف چلا جاتا ہے، تو تعریف کرتے 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 انہوں نے کہا کہ آئے شبیر ملا ذوق ادب کو سجدہ، آئے شبیر ملا ذوق ادب کو سجدہ، آئے عباس ملی دست وفا کو تلوار. کیا آئے عباس ملی دست وفا کو. تو بابا بہت ہی، جب جو بھائی ایک ان کے تھے ان کا نام تھا، میں ابھی بتا دوں گا، تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ وہاں پشاور یونیورسٹی میں صدر شعبہ انگریزی تھے. ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے ایصال ثواب کی مجلس کے جو دعوت نامے بٹے تو اس میں رکے بیٹھے، تو اس میں بابا کا ایک شعر نقل کیا تھا کہ اے رسم حیات تھک گیا ہوں، اے رسم حیات تھک گیا ہوں، اب کتنے نفس کا فاصلہ ہے. اے رسم حیات تھک گیا ہوں، اب کتنے نفس کا فاصلہ ہے. ایسا ڈوب کے شعر پڑھتے تھے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس زمانے میں بابا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اسپتال میں داخل تھے، تو ظاہر ہے کہ دل کے سلسلے میں اور ایک مجلس تھی. اب مجھے خیال آتا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا اور وہ یعنی سمجھیے بستر سے اٹھ کر سیدھے نشتر پارک پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر، وہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ آئیں گے. یہ تھا کہ عقیل بھائی پڑھیں گے، مگر وہ خود سے اٹھ کے اور گئے اور ایسی مجلس پڑھی کہ جیسے ایک فقرہ ان کا نصیر میاں کی روایت، اور بالکل درست. عام طور پر میں نام نہیں لیتا ہوں، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ بابا تمہارے بابا کو ممبر پہ زوال نہیں آیا. کیا کہنے، وہ جب تک ممبر پہ رہے انہوں نے اسی وقار کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ، اسی شوکت و شکوہ کے ساتھ مجلسیں پڑھی، خطابت کیے. تمام دیکھیے بتایا جاتا ہے کہ بھئی نشست کیسی ہو، برخاست کیسی ہو، چہرہ کیسا ہو، آواز کیسی ہو، گفتگو میں تبہر کیسا ہو، علم کیسا ہو، پس منظر کیسا ہو. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اللہ نے عنایت نہیں کی تھی. مجلس شام غریبہ لکھنؤ سے شروع ہوئی تھی، ایک ظاہر ہے کہ، اور سمجھیے مہاراج کمار محمود آباد جو تھے، امیر محمد خان، انہوں نے اس کا نام مجلس شام غریبہ وفرام آپ کے اعضا خانے سے اس کا آغاز ہوا تھا 1923 میں. اچھا، جب ریڈیو شروع ہوا ہندوستان میں تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ریڈیو سے نشر ہوا کرے گی، تو 18 منٹ کی مجلس وہاں لکھنؤ سے نشر ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ریڈیو سے نشر ہوگی تو اس کا نام رکھیں. تو پھر وہاں یہ نام تجویز کیا گیا مجلس شام غریبہ. اور میں نے بہت سی، جب تک میں لکھنؤ میں رہا تو کلب حسین صاحب قبلہ پڑھتے تھے، میں اس میں وفرام آپ کے اعضا خانے میں سننے جایا کرتا تھا. اچھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ مجلس تو وہ اپنے وقت کی ہوتی تھی، مگر جو آخر کے 20 منٹ ہوتے تھے وہ نشر ہو رہے ہوتے تھے ساری دنیا میں. چنانچہ اس وقت سمجھیے کیوں دے دیا جاتا تھا، اور حضرت کبن ثاقب لاج تھے وہ پھر گویا اس طرف چلے جاتے تھے کہ جو بیان مصائب کا اور واقعات کا عام لوگوں کے لیے بھی جو دنیا بھر کے لیجیے. آخر جو مجلس تھی کلب حسین صاحب قبلہ کی، وہ انہوں نے نہیں پڑھی، وہ کلب صادق میاں نے پڑھی. اور علامہ صاحب جو کلب حسین صاحب قبلہ جو تھے، ہمارے یہاں انہیں عمدۃ العلماء کہا جاتا تھا، تو عمدۃ العلماء تشریف فرما تھے، ان کے سامنے انہوں نے
مجلس پڑھی اور ہمیں بالکل مجلس کا سیاق و سباق بھی یاد ہے. اچھا اب بابا کے سلسلے میں ایک جو بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے، آج کل تو عشرے جو ہیں ان کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں اور یہ طے کیا جاتا ہے کہ اچھا 10 مجلسیں پڑھیں گے تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ اختلافی باتیں زیب نہیں دیتی، مگر اب میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب شام غریبہ کی مجلس پاکستان ٹیلی ویژن پر ریکارڈ ہوئی تو اب ہمیں کہا گیا کہ یعنی اس کا جو فارم ہے وہ بھرا جائے اور اس پہ وہ جو ہوتے ہیں کانٹریکٹس اس پہ دستخط کرائے جائیں، اس کے بغیر تو کوئی چیز چل نہیں سکتی. تو اب وہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ جو ہمارے ہاں پیسے ہوتے تھے وہ تو بہت ہی کم ہوتے تھے. اور تو میں نے سمجھر صاحب سے کہا کہ میں سر سادہ میں لے جاتا ہوں اور پھر میں ان کو دیتا ہوں. اچھا میرا نصیر بھی کا اس پہ قصہ بھی ہوا، مگر جب بابا کے سامنے وہ رکھے گئے فارم، انہوں نے آپ یقین کیجیے گا نیل فارم پہ دستخط کیے. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا، کبھی نہیں لیا. بے شک مجلسوں کے سلسلے میں کبھی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک پیسہ نہیں لیا. جب ہم نے ان کے ریکارڈ بنائے ای ایم آئی سے، اس کے بھی ایک پیسہ ای ایم آئی سے بھی انہوں نے نہیں بس لیا. یہی جملہ تاریخ کا حصہ بنانا چاہ رہا تھا آپ کی میں نہیں شاہد ہیں، سب نے یہی کہا کہ پیسہ، لیکن میں چاہتا تھا کہ پی ٹی وی کے حوالے سے جو مجالس شام غریبہ کی پڑھی ہیں وہ آپ چونکہ مین تھے، مرکزی کردار آپ کا تھا، تو آپ بھی بیان کریں کہ انہوں نے پیسے کبھی نہیں لیے. کبھی نہیں لیے، کبھی بھی نہیں لیے. اور بس میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ایسے لوگ جو ہیں، مجھ کو ابھی جب ان کے 100 برس ان کی یوم ولادت پہ ہوئے تو نصیر میاں نے مجھے حکم دیا اور یہاں کراچی میں ایک ہر مہینے میں ایک سال بھر ان کی تقریریں ایک آدمی تقریر کرتا تھا. تو اس میں عقیل الغروی، علامہ عقیل الغروی، مدظر العالی اور طالب جوہری صاحب اور کلب صادق صاحب اور احمد جاوید صاحب اور شہر انصاری صاحب اور نے گفتگو کی، اور خانم طیبہ بخاری نے بھی، اور ایک مجھے بھی حکم دیا گیا تھا تو میں بھی اس میں شامل ہو گیا تھا. میری سعادت، میں نے بھی ایک تقریر وہاں کی تھی. ایک اور بات جو کہنے کی ہے کہ بہت ادیبوں کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، فیض صاحب کی کتاب اگر آپ دیکھیے جی تو اس میں انہوں نے مرثیہ لکھا ہوا ہے جی، اور اس میں لکھا ہوا ہے ایک مرثیہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ فرمائش پر، ایک صاحب کی فرمائش پر، اور وہ فرمائش تھی علامہ رشید ترابی مرحوم کی. واہ، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ فیض صاحب نے ایک مرثیہ. اب آج یہ بات آپ کے توسط سے یہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بابا نے ان سے ایک دفعہ فرمائش کی کہ کبھی علامہ صاحب ادھر بھی، فیض صاحب کبھی آپ کا دل رجوع کرے تو مرثیہ بھی لکھا، اور لکھا ہوا ہے اس پہ کہ فرمائش پر. اچھا، اور یعنی چیزیں جو ہیں وہ مجھے یاد آتی جاتی ہیں. اور جیسے جب بابا کا انتقال ہوا تو میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان پر آخری پروگرام جو ہے وہ میں جو ابشری جسے کہتے ہیں ہاں وہ میں کروں. اب ظاہر ہے کہ میں اس ذہنی کیفیت میں تو نہیں تھا کہ میں ان کے اوپر پروگرام کرتا، اس لیے کہ دیکھیے وہ میرے دوستوں کے یعنی نصیر میاں کے والد تھے اور ملت مسلمہ کے محسن تھے، اور
عالم دین تھے، مگر ایک ہم تو ان کے نیازمند بھی تھے نا. بے شک. یعنی ملت کا اپنا ایک تعلق ہوگا، مگر ہمارا تو ایک یہ تھا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان سے باتیں کی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ دسترخوان پر ہمیں بیٹھنے کی کا موقع میسر ہوا ہے، ہم نے ان کی گاڑی میں سفر کیا ہے، ہم نے ان سے کتنی چیزیں ایسی ہیں ہم نے اپنی تقریروں میں ان کی استعمال کی ہیں. جی کتنی فضا ان کی ہے جو ہم نے اپنے شعروں میں استعمال کی ہے. بے شک. کتنا ہم نے ان سے سیکھا ہے، کیا ہماری اوقات اور حیثیت تھی، مگر ہم نے ان سے بہت سیکھا. الحمدللہ. یعنی ظاہری طور پر بھی بہت سیکھا، اور یعنی کوئی ایسی مجلس تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوں اور کوئی چیز لے کے نہ اٹھے ہوں. کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ. یعنی مطلب یہ کہ آدمی مالا مال ہو جاتا تھا. یعنی اگر دیکھیے ظاہر ہے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ قابل منزلت ہیں، جو بھی آدمی ذکر کرتا ہے اور جو بھی آدمی فضائل بیان کرتا ہے اور یعنی ذکر حسین کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی سعادت اور اس کی جزا تو صرف اللہ اور کے پاس ہے اور محمد و آل محمد کے پاس ہے. یہ تو ہے ہی. لیکن ظاہر ہے کہ سارے خطیب جو ہیں وہ ایک سطح کے تو نہیں ہیں. بے شک. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میرے خیال میں تو میں نے ویسا خطیب عالم اسلام میں نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اور یہ کہ ابھی تک کوئی میں نے آثار بھی نہیں دیکھے کہ کوئی آدمی جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ رخصت ہو گئے، تو میں اب یہاں سے جانے لگا تھا اور میں نے ٹی وی چھوڑ دیا تھا. تو ایک سال تو ان کی مجلس دوبارہ ریپیٹ کی گئی، دوبارہ چلائی گئی، اور پھر اس کے بعد شاید ایک سال عقیل بھائی نے پڑھی مجلس، اور پھر نصیر اشتہادی صاحب کو جی منتقل ہو گئی، اور پھر جانے کیا کچھ ہوا اور جو ہوتا رہتا ہے. جی یعنی جی مجلس شام غریبہ اب ہر جگہ ہونے لگی. پہلے جی ایک ہی مجلس شام غریبہ ہوتی تھی. اب ہر چینل پہ پورے ہندوستان میں ایک مجلس شام غریبہ ہوتی تھی. دیکھیے اس ہندوستان میں ابن حسن نونہروی صاحب اللہ مقامہ تشریف فرما تھے. اس ہندوستان میں علامہ سید علی نقی صاحب قبلہ تشریف فرما تھے. اس ہندوستان میں علامہ قائم مہدی صاحب قبلہ، محسن نواب صاحب قبلہ، نصیر الملت اور سید الملت، یہ سب تھے. مگر ایک ہی شام غریبہ کی مجلس ہوتی تھی جو کرب حسین صاحب قبلہ پڑھتے تھے. بے شک. اب وہ جو مرکزیت تھی شام غریبہ کی، وہ بابا کے جانے کے بعد ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی. اور اب ہر عزا، یعنی ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ہر عزا خانے میں اشرا ہوتا ہے، ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اب مجھے یہ نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا لوگوں میں اس کا کیا تاثر ہے، مگر وہ جو مرکزیت سمجھیے کھارا در کے کی شروع میں ہوتی تھی مجلس شام غریبہ کی، یا جو ٹی وی پر جو مجلس شام غریبہ اور اس کے بعد سلام آخر ناصر جہاں بھائی کا ہوتا تھا اور اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا. اور دیکھیے ان کے وجود کی برکت تھی اور ان کا یہ روب تھا کہ ان کے سامنے کوئی جسارت نہیں کر سکتا تھا کوئی اخبار، کوئی چینل کے جو کوئی ایسی بات کہے کہ جو شان نہ ہو. بے شک. اب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہوتی ہیں، کوئی جواب دے نہ دے کوئی سننے والا نہیں، کوئی پرسان احوال نہیں، کسی ایک بات پر اتفاق نہیں، کسی ایک موقف پر اتفاق نہیں. ایک طرح کی گویا کیا میں اس کروں، ایک انتشار ہے ملت کا. ظاہر ہے کہ ہم تو کوئی آئیڈل ورشپر نہیں ہیں، لیکن مگر ہم یعنی روز کہا جاتا ہے کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ مذکر بھی ہو جاتا ہے، بھی ہو جاتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بھی ذکر کو بلند کرتا ہے.
جیسے انیس نے کہا تھا کہ یارب چمن نظم کو گلزارے رنگ کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اے ابر کرم خرزرات پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، میرے قلمرو سے نہ جائے. تو گزارش یہ ہے کہ جب تک ظاہر ہے کہ قیامت تک ذکر حسین باقی رہے گا، اور وہ لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ذکر حسین سے مربوط رکھا، منسلک رکھا. بلا شبہ علامہ رشید ترابی مرحوم مغفور کی ذات گرامی ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مکتب اہل بیت کی، اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے وقف کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اور زندگی میں بھی عزت بخشی تھی، یقیناً انہیں درجات اخروی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مہیا ہوں گے. بڑی مہربانی آپ کی، بہت کرم آپ. افتخار بھائی میری جسارت نہیں، لیکن 2-3 سوال سے ناظرین کی تسلی کے لیے. ابھی آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ آپ نے ظاہر علم کا مرکز ہمارا لکھنؤ، ہماری ہر طرح کے علم، یہ نہیں کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ازداری نہیں، ازداری کا اپنی جگہ لکھنؤ میں بڑا مقام تھا، لیکن علم کا ہر مرکز لکھنؤ تھا. تو آپ نے جب گاڑی میں بابا سے کہا کہ میں مرثیہ اور سلام، ابھی آپ نے بیان کیا، میں بہت زیادہ مجھے یاد ہے، تو ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ کیونکہ حقیقت میں بہت کم لوگوں سے وہ گفتگو کرتے تھے اور بڑی مختصر گفتگو کرتے تھے. یہ تھوڑا سا جی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے بابا سے ذکر کیا نا کہ آپ کو مرثیہ اور سلام اور نوحے بہت یاد ہیں، اور میر انیس کے نہیں، مرثیے بہت. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ہمارے یعنی فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے جی، یا راشد بہت بڑے شاعر تھے، ہم ان کے خاک پاک کے برابر بھی ہیں، لیکن ہم کو کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنا چھوٹا سا ایک شعر کہے. میں بابا سے احساس کمتری ہوتا تھا کہ بابا نے کوئی ایسی جامع اور صفا شخصیت کہ بیک وقت اس قدر حسن، بیک وقت اس قدر خوبصورت آواز، اس قدر خوبصورت شخصیت، اس قدر جامع زیبی قیامت کی، آواز قیامت کی، حافظہ قیامت کا. اچھا دیکھیے، کوئی فرض کیجئے ایک علم کا جامع ہے، فرض کیجئے کوئی آدمی سوسیولوجسٹ ہے، ٹھیک ہے، مثلا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یعنی فقہ اور حدیث میں جن کا علم زیادہ ہوگا، یعنی پورے ہندوستان پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام گنائے جا سکتے ہیں کہ بھائی ان کو بہت حدیث پر ان کا علم، اور فرض کیجئے کسی کا سیرت پر کسی کا علم، رجال پر کسی کا تبحر، کسی کا تسلط زبان کے اوپر، یہ سب ہوگا. مگر جامعیت کے ساتھ جیسا ان کی ذات گرامی میں ہم نے مرتکز دیکھا، ویسا دوسرا آدمی یعنی مجھے نظر نہیں آیا. ممکن ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نظر نہیں آئے. اور یعنی میں نے ان کے اخلاق میں، ان کی شائستگی میں کیسا، یعنی دیکھیے ایک خاص طرح کی عاجزی بھی تھی، تمکنت بھی تھی. جو وقار علم ہے نا، وقار علم اس کو برقرار رکھا بے شک بے شک. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے شہید یار جنگ اور ادھر حیدرآباد اکد سے وہ تشریف لائے تھے، اور فارسی بے شمار یعنی اساتذہ کے اشعار اور اردو کے اساتذہ کے اشعار، ابھی دیکھیے پڑھتے ہوئے 100 دفعہ ہم نے میر کو پڑھا ہوا ہوگا، لیکن اگر بابا نے ایک دفعہ شعر پڑھا، مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ شام غریبہ کی مجلس میں انہوں نے یہ شعر پڑھا، شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں. کا شعر انہوں نے پڑھا، ہم نے ہماری نظر سے گزرا ہوگا مگر ہمیں اس نے روکا نہیں، اور بابا نے پڑھا تو اب ہمیں یاد ہے. شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، ایک سجدہ اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کرے. اور جیسے انہوں نے پڑھ دیا ہے، جو ان کی خواندگی تھی، جیسے وہ پڑھتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نازل ہو رہا ہے شعر. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. کیونکہ وہ جو ابھی آپ نے ظاہر میں جو سننا چاہ رہا تھا
ابھی تک میں نے جتنے بھی ایپیسوڈ کیے اس میں میں ایک موضوع سننا چاہ رہا تھا، اس پہ آپ نے آج مکمل گفتگو کر دی. سرنامہ کلام کسی ایک موضوع کو لے کے چلتے تھے، اسی سے لنک بناتے تھے حدیث کا، وہیں سے لیتے تھے نہج البلاغہ اسی لنک پہ، اور تسلسل ٹوٹتا نہیں تھا. اور اسی ملازمت سے میر انیس، مرزا دبیر صاحب، ابھی دیکھیے آج کل مختلف ہمارے شعراء کے علماء جو ہیں وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے ایک آیت پڑھی اور بکا پہ آ گئے اور بیچ بیچ میں کہتے رہے کہ جیسا کہ میں نے کہ آج جو سرنامہ کلام میں نے منتخب کیا، کوئی سرنامہ کلام کا کوئی ایک لفظ، کوئی ایک آیت، کوئی تفسیر نہیں، کچھ نہیں، بس سیدھا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھماتے پھراتے. یعنی سب لوگ نہیں مگر اکثر و بیشتر لوگ ہیں. اب ہمارے ہاں بہت اچھے علماء موجود ہیں. ہیں، جیسے عقیل میاں ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جیسے شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، اچھا پڑھ، طالب بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے. لیکن یہ سب اپنی اپنی جگہ بہت محترم اور ان کی منزلت ہے اور ان کی دل میں بہت قدر ہے. مگر میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی سے مقابلہ مقصود نہیں ہے، نہیں مقابلہ نہیں. لیکن جو حقیقت امر ہے وہ یہ کہ سب کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا انتخاب بتائے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میرا انتخاب یہ ہے کہ میں نے علامہ رشید ترابی، علامہ قانون سے بہتر خطیب اور ممبر کو رونق رکھنے والا نہیں دیکھا. اور ظاہر ہے کہ تہذیب عزاداری کو باقی رہنا ہے. تہذیب عزاداری باقی رہے گی اس لیے کہ اس کا باقی رہنا اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ بندوں کی اور اپنے مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کی کے ذکر کو باقی رکھے گا. انشاءاللہ یہ ذکر باقی رہے گا اور وہ لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے اپنا تمسک ان سے کر رکھا ہے. تو جب بھی ایسے ہوگا تو یاد رکھے جائیں گے علامہ رشید ترابی مرحوم ہمیشہ. بے شک. افتخار بھائی، میرے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی اعزاز ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ سے ہم سن رہے ہیں. یہ ہمارا پروفائل، جسے ہم یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، ہمارا پروفائل بلڈ ہو رہا ہے جب بھی آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ، آپ جب بھی ہم درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور موضوع پہ ایک سیراسی گفتگو ہوتی ہے. علامہ رشید ترابی صاحب قائم ٹی وی نے، اور ہم نے پہلا ٹی وی چینل ہے جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ ان کے اوپر ہم مختلف پروگرام کر رہے ہیں. تو آپ اس میں تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ ہم نے بہتر قدم ہے کہ ہم اپنے علماء اور شعراء جو کہ اپنے زمانے میں ایک پیٹرن طے کر رہے تھے کہ ازداری کے کیسے پیٹرن ہونے چاہیے، ہم اس کو دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں. تو آپ کی رائے میں کیا یہ ہمارا بہتر قدم ہے؟ دیکھیے، ایسے میں نے آپ کے پروگرام دیکھے نہیں تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ باہر بیٹھ کر، میں کیونکہ 14 برس باہر رہ کر آیا ہوں لندن میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکلات ہوتی ہیں باہر نشر کرنے میں، اور اس میں معاشی ضرورتیں بھی، یعنی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور تکنیکی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، زبان کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کے آڈینس کا بھی ایشو ہوتا ہے. لیکن جو لوگ جتنا بھی کر سکیں اگر وہ کر رہے ہیں تو قابل منزلت ہیں اور ان کی معاونت کی جانی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. دیکھیے، میں آپ سے واقف نہیں ہوں اس طرح سے کہ جیسے نیاز مندی آپ نے مجھ سے کہا، آپ نے مجھ سے کہا اور میں نے اپنی یعنی میں اس وقت شاید آپ کے، یعنی یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں کہوں، مگر آپ نے کیونکہ سوال اٹھایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پچھلے 6 ہفتے میں 2 میجر سرجریز ہوئیں. مگر جب آپ نے مجھ سے کہا تو میں نے آپ سے ایک لمحے کی وضاحت نہیں چاہی کہ آپ کون ہیں، آپ کا چینل کیا ہے. میں نے کہا نہیں، اگر بابا کے سلسلے میں بات ہونی ہے تو میں ان کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر، وہ تو ایک مدرسہ تھا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ علماء کو اپرنٹس شپ کے لیے، علماء کو شام غریبہ کی 5 مجلسیں سنانی چاہیے. کیا کہنا قبلہ،
کہ ایسے ہوتا ہے مجلس، ایسے پڑھی جاتی ہے مجلس کا، یہ اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹیکسٹ ایسے ہوتا ہے، آواز کی نشست و برخاست کیسے ہوتی ہے، ممبر پہ بیٹھتے کیسے ہیں، کپڑے کیسے پہننے چاہیے، کوئی بار بار کسی جملے کو دہرانا نہیں مناسب ہوتا، کسی آیت کو رک کے پڑھنا نہیں مناسب ہوتا، اور قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، شعر ایسے پڑھے جاتے ہیں، حدیث ایسے پڑھی جاتی ہے، نہج البلاغہ کا ذکر ہو تو ایسے ہو، کس کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، ائمہ کے ساتھ کون سے القاب استعمال کرنے چاہیے، علماء کے ساتھ کون سے القاب، یہ جو ساری گویا تربیت ہے، یہ سیکھ سکتے ہیں اگر ان کو گویا ٹیکسٹ کے طور پہ ان کو پڑھایا جائے کہ ایسے مجلسیں پڑھتے ہیں۔ افتخار بھائی بہت شکریہ۔